جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر اسپیکر یہ فیصلہ نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی 1 مہینے کے اندر اندر الیکشن کمیشن کے پاس یہ چلا جائے گا. اور 63 کو سمجھتا ہوں کہ ایک انسٹرومنٹ ہے ٹو سنیچ اوے دی رائٹ ٹو ریپرزینٹ. ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے، پاناما جیسی بدنما ججمنٹ دی جا سکتی ہے، تو پھر اسی 63(2) کے تحت یہ سوال اٹھانا کہ حلف کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. حلف میں تو یہ کہا کہ میں اپنے فرائض منصبی آئین پاکستان اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق ادا کروں گا، تو پھر اس کو ولفلی روز پلاننگ کر کے ہاؤس کے بزنس کو obstruct کر کے 12 کروڑ لوگوں کے رائٹ ٹو بی ریپرزینٹڈ اس مینڈیٹ کو چھین کر اس اسمبلی کو ایک تماشا گاہ بنا کر تو پھر بند کریں یہ بات اور فیصلہ کریں. بتائیں کہ یہ آئین کے آرٹیکل چاہے اٹھا کر باہر پھینکیں، 63(2) ختم کریں، آرٹیکل 63 ختم کریں جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر اسپیکر یہ فیصلہ نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی 1 مہینے کے اندر اندر الیکشن کمیشن کے پاس یہ چلا جائے گا. میں تو تحریک انصاف نہیں ہوں، میں تو بات کو سنتا ہوں، میں تو بات کو سمجھتا ہوں، میں تو بیلنس کریٹ کرتا ہوں. میں پولیٹیکل آدمی ہوں. میری بنیاد کسی کی ڈسکوالیفیکیشن پر نہیں کھڑی ہوئی. آئی ڈونٹ لائک دس ورڈ ڈسکوالیفیکیشن. میں رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن کے اس کیس کا ایڈوکیٹ ہوں. میں اپنا معافی الضمیر بول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں 62 اور 63 کو سمجھتا ہوں کہ ایک انسٹرومنٹ ہے ٹو سنیچ اوے دی رائٹ ٹو ریپرزنٹیشنز. نہیں آپ نے ختم کیا، نہیں کیا، موجود ہے جس کے تحت آپ نے فیصلے کیے اور خود آپ نے 22 ممبرز کے ذریعے اسپیکر کے پاس یہ درخواست بھیجی ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں. تو میں اس میں کون سی کوئی اچنبے کی بات کر رہا ہوں، کون سا ایسا فیصلہ کر رہا ہوں؟ اور پھر آپ کے اسی فیصلے میں آپ یہ ریشنل طے کرتے ہیں کہ اسپیکر فیصلہ کریں گے، اسپیکر شفٹ کریں گے. اعجاز الاحسن صاحب گوز این ایکسٹرا مائل ان دیٹ. جب وہ ججمنٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کانسٹیٹیوشنل پابندی ہے یہ فیصلہ کرنا. تو میرے سوالات ہیں چند. میں آج ابھی تو میں نے اس پہ ابھی آئی ہیو ناٹ سیک دا پراپر، میں تو ابھی اس کو دیکھ رہا ہوں. میں تو اس کرب میں مبتلا ہوں کہ میں نے اس ایوان کو کیسے چلانا ہے، میں نے اس ایوان کو کس طرح سے اس کی حرمت کی پاسداری کرنی ہے، میں نے کس طرح سے اس کو اپنا آگے لے کر چلنا ہے. تو مجھے کچھ سوالات ہیں میرے. کیا یہ سب کا فرائض منصبی نہیں تھا کہ اگر مجھ سے میرا موقف لیا جاتا، پوچھا جاتا؟ یہ ایکسپلینیشن جو آج آپ کے سامنے موجود ہے، isn't it speaking in volumes؟ مجھے یہ بتائیں آپ، پاناما کیس کا مدعی میں تھا، یہ فیصلے میں نے حاصل کیے، یہ جورسڈکشن کس نے ترتیب دی، یہ کس نے طے کیا کہ 63(2) میں اسپیکر یہ الیکشن کمیشن کے پاس اراکین اسمبلی کی آئی درخواست کو مہینے میں بھیجنے کے پابند ہوں گے؟ یہ ججمنٹس کس نے دی، کنہوں نے حاصل کی، اس کے نتیجے میں کنہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی؟ میں کسی پارٹی پوزیشن سے بات نہیں کر رہا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک فار دیٹ. میں اس بات پر بھی اتنا ہی معترض ہوں کہ کیوں روکا جائے اگر عمران خان اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے، کیوں روکا جائے جب صدر زرداری اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے، کیوں روکا جائے جب محترمہ مریم نواز شریف تقریر کر رہی تھی، کیوں روکا جائے جب احمد خان بچر تقریر کر رہے تھے ایز لیڈر آف اپوزیشن؟ وائی؟ اور پھر جب ایک بات کی جائے، کوئی بھی شخص اس کے اوپر مدعا اٹھائے، بھئی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں تو کرسیاں مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، بھئی پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں یہ نیو نارمل ہے. ضرور کسی ایک موقع پہ these are not dead houses, there are people in it، لوگ بیٹھے ہیں، ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے، مانتا ہوں، لیکن اگر یہ طے کر لیا جائے کہ یہ ہنگامہ آرائی ہی آرڈر آف دا ڈے ہوگا تو پھر میں رولز آف پروسیجر کو کدھر پھینکوں؟ اور اگر کوئی رکن اسمبلی مجھ سے یہ آ کر لکھ کے اپلیکیشن دے کر مجھ سے یہ سوال پوچھیں اور مجھے یہ کہیں کہ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو یہ ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے کہ ولفلی ہاؤس کی پروسیڈنگز کو obstruct کریں؟ کیا میں اس کے اوپر میں کیا فیصلہ دوں؟
मैं ये लिख के दूं, फैसला करके दूं रूलिंग में? और तो मैंने रूलिंग में कहा, अहमद खान साहब ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया और उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया और उन्होंने कहा, मुझे उसकी बड़ी कदर है, उन्होंने कहा कि ये हमारा सियासी हक है। मैंने कहा ये एहतजाज जिसको आप अपना सियासी हक कह रहे हैं, इसके ऊपर ये एक एक्सप्रेशन का मोड है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि प्रोटेस्ट, तो एक्सप्रेशन इज योर राइट। जहां पर शहादत कलम बंद होगी वहां पर फैसला होगा आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। लेकिन मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देना था, इन 22 तहरीके इंसाफ के लाडले MNAs की बात को सुनकर फैसला करना था। क्या मजाक है यार। मैं सिर्फ अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं, मैं किसी के हक के नुमाइंदगी को छीनने के हक में नहीं हूं। इन्हीं फैसलों के नतीजे में पूरी हुकूमतें गिरी हैं, इन्हीं फैसलों के नतीजे में डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं। मैं तो फिर भी अगर कभी खड़ा हुआ तो इस नुक्ते पर खड़ा होऊंगा कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशंस की एक तलवार लोगों के सरों पर जो वोट लेकर आते हैं, पब्लिक जाने, वोट जाने, ले लेंगे वो वोट, हो जाएगी उनकी स्क्रूटनी। रास्ता पनामा जजमेंट दे रही है। सरदार लतीफ खान तशरीफ फरमा थे और राय साहब बैठे थे और फरमा क्या रहे थे कि तारीख रात है। भाई इसकी चादर तो आपने लंबी की, ये जो तारीख रात है ये ऐसे थोड़ी बपाओगे। इसको करने में इसकी चादर को ताने रखने में आपके कंधे हैं। आपने ये फैसले लिए हैं, आपने डिस्क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर पूरी इमारत खड़ी की है। अभी तो ये डिस्क्वालिफिकेशंस इंटेल्ड भी नहीं है तो आपकी चीखें 7वें आसमान पर हैं। कैसा लगा? सिर्फ इंसाफ होता हुआ जरा फरमाएं। टू जस्टिस काजी फाइज ईसा's जजमेंट कि उमर अता बंदयाल की फैसले को तो फाइज साहब ने खत्म कर दिया हुआ है। वो जो था कि पार्लिमानी लीडर की हिदायत होगी, वोट डल तो जाएंगे पर गिने नहीं जाएंगे। क्या बात करते हैं यार। मैंने तो अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। मैं इन कैपेसिटी ऑफ अ स्पीकर, मैंने गवर्नमेंट पार्टी के भी अरकान को कहा अपनी जजमेंट में कि आई विल प्रोसीड अगेंस्ट, अगर आपने इस हाउस का डिकोरम, मुझे पता है, मेरे पास ये रूल्स हैं जो मुझे बताते हैं कि मैं किस हद तक जा सकता हूं। तो मैंने सस्पेंड किया, जिसको पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि आपने ठीक सस्पेंड किया। लोगों को गंदी नंगी गालियां दी जानी मैं अपने हाउस में इजाजत नहीं दूंगा। गंदे फोहश इशारे किए जाने मैं इस हाउस में इजाजत नहीं दूंगा। मेरे पास एक वुमन MPA की एप्लीकेशन है हैरेसमेंट की, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आज मैं एक पार्टी का नॉमिनी हूं, जैसे मैं नहीं चाहता कि कल को मुझे भी कोई ऐसे लिखे जैसे आसिफ सईद खान खोसा ने लिखा। मैं वो इसको तस्लीम नहीं करता कि इट्स अ गुड जजमेंट, बट ये रीत आपने डाली है। मैं नहीं चाहता कि मुझे बतौर स्पीकर कहा जाए ही वॉज अ नॉमिनी ऑफ वन पार्टी। तो मैंने बैलेंस स्ट्राइक किया, किए इकदाम के साथ। इंसान झूठ बोल सकता है, उसके किए काम नहीं। क्या मैंने पूरी स्टैंडिंग कमेटीज में आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी? क्या मैंने आपको ऑल दोज एग्रीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्सा बकदरे जुस्सा आपके आगे नहीं रखा? क्या मैंने वो स्टैंडिंग कमेटीज जो परवेज साहब ने लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन कर दी थी कि कोई ऑपोजिशन का रुकन लेजिस्लेशन में पार्ट भी नहीं होगा, मैंने आपको एब्सोल्यूट पार्टिसिपेशन का राइट नहीं दिया? क्या मैंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के सामने हुकूमत के सारे हिसाबात रख नहीं दिए? क्या उनको पब्लिक अकाउंट्स की चेयरशिप नहीं दी? डिड आई स्टॉप इट? क्या मैंने कमेटी ऑन एथिक्स नहीं बनाई? क्या मैंने आपको बाइख्तियार नहीं किया? क्या मैंने नहीं कहा कि आप फैसला करें और शिफ्ट करें? मुझसे तो तवक्को करें कि मैं हर वो काम करूं जो आइन और दस्तूर और कवानीन और ज़ाब्ते के मुताबिक हो, और आपके नज़दीक किसी ज़ाब्ते की कोई अहमियत मत हो। तो फिर मुझे ये अरकान सवाल पूछते हैं कि ये जो इक़दामात हैं, अगर किसी की अलेजेड मिस स्टेटमेंट अ सोल ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर हो सकती है, तो फिर ये क्यों नहीं कि जब कोई हल्फ तोड़ेगा, जब कोई पार्लिमानी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी आइन को तोड़ने की हदायत जारी करेगी, तो इसके ऊपर स्पीकर साहब या खुद फैसला करें या इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आज ये बात हो रही है कि असेंबलियों के अंदर सियासी जमातों का किरदार क्या होगा।
میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بات آج ہو رہی ہے، آپ کے توسط سے ہو رہی ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں میڈیا کے دوستوں کا. اس میں چاہے آپ کوئی بھی رائے رکھیں، چاہے سوال ڈسکوالیفیکیشن کی بات سے اٹھ کر آگے چل رہا ہو، لیکن یہاں یہ بات تو ہو رہی ہے کہ یہ جگہ جس کو اہل حل و عقد ہونا تھا، جہاں تقریر دلیل ہونی تھی، جہاں بجٹ پیش ہونے تھے، جہاں 22 سال سے بجٹ پیش ہی نہیں ہو پا رہے، جہاں پر وزیر خزانہ کوئی تقریر چاہے قومی یا صوبائی کوئی بھی اسمبلی کر ہی نہیں پاتا، جہاں پر کتابیں بجٹ کی کتاب کسی بھارے 2 کلو کے پتھر سے زیادہ سخت لگتی ہے، وہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے منہ پر ماری جائیں گی، جہاں پر کاغذ پھاڑ پھاڑ پر جن پر آیت کریمہ درج ہوں گی ان کو اٹھا کر پھاڑ کر ہواؤں میں اچھال کر پیروں کے تلے روندا جائے گا، جہاں پر قوانین کی بے حرمتی کی جائے گی، جہاں پر حلف کو توڑا جائے گا. اس سب کی بات آج نیشنل میڈیا میں ہو رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی الیکٹ کر کے بھیجتا ہے، یہاں پر گالیاں دینے کے لیے بھیجتا ہے؟ کس سیاسی جماعت کے لیڈر کو اس سے فائدہ ہوا؟ کیا کبھی آصف زرداری صاحب کو اسمبلی میں شور مچانے پر کوئی ریلیف ملا؟ کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیا کبھی میاں نواز شریف صاحب کی قید ختم ہو گئی تھی اس شور شرابے کے اندر، اسمبلیوں کے اندر شور شرابے کے نتیجے میں؟ کیا شہباز صاحب کو کوئی ریلیف مل گیا تھا شور شرابے کے نتیجے میں؟ کیا عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا اس شور شرابے کے نتیجے میں؟ آپ خود روز اس کو انحطاط پذیر کر رہے ہیں، اس کی اہمیت ختم کر رہے ہیں، اس کا وجود خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس میں کسی تیسری نظام کو گنجائش پیدا کر کے دے رہے ہیں. جہاں پر آپ بات ہی نہیں کر سکتے اس کا فائدہ کیا ہے؟ Why to waste public exchequer's money? This is my case. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرز کو ریڈ لائن رکھیں، نہیں. تھینک یو ویری مچ فار دوز who wrote the editorial there. تو یہاں پر اگر ریڈ لائن ہی یہ بنا دیں کہ آپ بھائی ہم تو اس کو چلنے ہی نہیں دیتے، ہماری ریڈ لائن ہے. تھینک یو، وہ بہت اچھا کیا آپ نے ہی کیا. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف ایک نقطہ کہنے جا رہا ہوں، اور جو اس بات کو سمرائز کرتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، بات کر لو، 63(2) پڑھ لو، 63(2) مجھے پابند کرتا ہے. یہ جو فیصلے عظمت سعید صاحب نے دیے، کھوسا صاحب نے، محترم جج صاحب نے، جو فیصلے اعجاز الحسن صاحب نے دیے، جو فیصلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس خلاف ہوئے، جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئے، وہ 63(2) کے تابع سوال اٹھائے جانے کی بات پر اسپیکر کو پابند کرتے ہیں. آئین میں پابندیاں ہیں.